امام حسین رضی اللہ عنہ کے رخسار سے. اچھا یہ تو جب زندہ تھے امام حسین، جب زندہ تھے تب نور نکلتا تھا. جب یزیدیوں نے آپ کا مبارک برکت عظمت والا سر تن سے جدا کر دیا، اور جب سر تن سے جدا ہوا تب بھی آپ کے مبارک سر سے نور نکلتا تھا. یہ میں تقریری جملہ نہیں بیان کر رہا. ہولی بن یزید یہ وہ مردہ ہولی بن یزید جس نے امام حسین کا سر مبارک حجر سے تن سے جدا کیا تھا. یہ آپ کا سر لے کر کوفہ میں ابن زیاد کے پاس پہنچا تو کوفہ رات کا ٹائم تھا، دروازہ بند ہو گیا. یہ انتظار کا تو وہ بڑا کھلا تھا نا، پورا دروازہ بند ہو گیا، یہ چڑھ کے جا بھی نہیں سکتا تھا. اب یہ امام حسین کا سر کاٹا ہوا تھا، یہ اپنے گھر لے کر آیا. گھر لے کر آیا، وہ سر کو زمین پر رکھ دیا، پردہ بھی نہیں ڈالا اور سو گیا. اب اپنی بیوی کو بلکہ کہنے لگا اپنی بیوی کو، تجھے پتہ ہے آج میں کیا لے کر آیا؟ آج میں دنیا کی قیمتی چیز لے کر آیا. آپ بڑی حیران ہوئی کیا لے کے آئے؟ پھر دنیا کی کوئی ہیرا جواہرات لے کے آئے؟ فرمایا نہیں، میں آل رسول کا سر لے کر آیا. اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ بدبخت تھے جنہوں نے یہ چیزیں اہل بیت کے ساتھ کیا. کیا کہا میں نے؟ اہل بیت امام حسین کا سر لے کے آنے قیمتی. سر قیمتی ہے لیکن کاٹ کر لے کے جانا قیمتی نہیں ہے. یہ ظلم کرنا، یہ قیمتی کہاں سے ہو گیا؟ اس کی بیوی نے کہا اے بدبخت، اے لعین. اسی وقت اس نے بستر چھوڑ دیا اور وہ کمرے سے باہر نکل آئی جہاں امام حسین کا سر تھا. وہاں آ کر وہ بیٹھ گئی، سر کو اٹھایا اور رونے لگی. رونے لگی بیوی. یہ وہ قدرت کے کھیل ہے، یہ اللہ پاک کی شان ہے. جہاں پر جس پر اللہ کرم کر دے وہ رونے لگی. آپ وہ رو رہی تھی، اس نے دیکھا امام حسین رضی اللہ عنہ کے مبارک سر سے پیشانی سے ایک نور نکلا، اور آپ کے سر کے اوپر ایک نور والے روشنی والے پرندے چل رہے تھے، اڑ رہے تھے. یہ کس نے دیکھا؟ ہولی بن یزید کی بیوی نے. قربان جائیں، جو حیات تھے تو ان کی مبارک پیشانیوں سے نور نکلتے تھے. جب ان کا ساتھ جسم سے جدا ہوا تب بھی اللہ نے ان کو نور بنا دیا اور ان کے جسم سے نور نکلتا تھا. اس لیے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں مانتے ہیں جی. یہ ہم زندہ جاوید کا ماتم ہے اس لیے نہیں کرتے، جو کل بھی نور تھے آج بھی نور ہے، قیامت تک بھی نور ہے. اس لیے میرے امام نے کہا تیری نسلیں نصیب ہو گئے وہ آگے چلا گیا، جس کو نصیب نہ ہوئے بدبخت جہنم کی طرف گئے. یزیدیوں نے امام حسین کے سر کو لے کر گلیوں میں گھما رہے ہیں. آپ ایک راہب کے پاس سے گزرے. راہب نے دیکھا کہ لوگ آل رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کی بے حرمتی کرتے ہوئے نیزے پر لٹکا کر جو ہے گلیوں میں گھما رہے ہیں. انہوں نے یزیدیوں کو راہب ہے، عیسائی ہے، کلمہ حضور کا نہیں پڑھتا، حضور کا غلام نہیں ہے، لیکن اہل رسول امام حسین کی محبت اس کے دل میں آئی. اس نے کہا اے یزیدیوں رک جاؤ، یہ سر مجھے ایک رات کے لیے دے دو. اتنے کے لیے؟ ایک رات کے لیے دے دو. انہوں نے کہا ہم اس طرح نہیں دیں گے، پیسے دیں. آپ نے 10,000 اشرفیاں، ایک تھیلی کی سونے کی اشرفیاں اس کو ان راہب دے رہا ہے، ان کو دی اور ایک رات کے لیے سارا اپنے پاس لے گیا. توجہ کریں، اب وہ عیسائی امام حسین کے سر مبارک کو لیتا ہے، آپ کے مبارک سر کو غسل دیتا ہے، مبارک سر کو دھوتا ہے، آپ کو خوشبو لگاتا ہے، پیارے نورانی کپڑے سے لپیٹتا ہے. لپیٹنے کے بعد اپنی ران پر امام الانبیاء سید الانبیاء نبی پاک کے مبارک نواسے حضرت امام حسین کا سر اپنی ران پر رکھتے ہوئے ساری رات روتا رہتا ہے. اور وہ راہب کہتا ہے میں رو رہا تھا، ایک
اور جب میں صبح ہوئی تو میں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، گرجے کو بھی بیچ دیا، گھر کو بھی چھوڑ دیا، اہل بیت ابرار کی محبت میں لگ گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ تھے عیسائی، تھے راہب، لیکن سر تن سے جدا سر کو خون سے مبارک خون سے لترا ہوا سر، لیکن ایک عیسائی بھی دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب مجھے بتاؤ، یہ ہے امام حسین کی شان، یہ ہے وہ امام حسین کی عظمت، لیکن بے دردی سے شہید بھی کیے گئے، ظلم و ستم بھی ہوا، آپ کے بچوں کو پیاسا بلایا گیا، آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو قید کیا گیا، اور امام حسین کے سامنے آپ کے آل کے، آپ کے بیٹے آپ کے سامنے شہید ہوئے۔ کبھی غور کیے یہ کیسے ہوا؟ اس کا کبھی واقعہ توجہ سے سنیے گا، کبھی پورا ایک واقعہ بندہ سن کر دل جو ہے نا ایسے لگتا ہے باہر آ جائے، ایسا پیار ان کا، یعنی ایسا خوفناک دردناک واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ امام حسین نے جو قربانیاں دی، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو شہید کروایا، دین اسلام کو باقی رکھا، کلمہ حق کو بلند کیا، سجدے میں سر کو کٹایا، نماز ادا کی، آپ نے نماز ادا کر کے، قرآن کو پڑھ کے، دین کو آپ نے پیغام دے کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ ایشان سے اہل رسول کس طرح ہوتے ہیں، ان کی عظمت کس طرح ہوتی ہے، یہ ان لوگوں نے بتایا، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، یہ قرآن پر عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم آزماتے ہیں جس طرح خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، اور جب ان نیک لوگوں پر مصیبت آتی ہے، ہائے ہائے نہیں کرتے، وویلا نہیں کرتے، جب ان پر مصیبت آتی ہے پتہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آپ نے سنا نا، جب اعلان ہوتا ہے، یہ ایک رسمی ہے، ہم اعلان میں کہتے ہیں انا للہ، ایک رسمی ہے، اور ایک وہ ہے جب سر جدا ہو، بچے سر آنکھوں کے سامنے، شہیدی ان کو تیر بسا رہے ہو، نیزے مار رہے ہو، تلواروں سے زخمی کر رہے ہو، اب حضرت عباس کو، انہوں محمد کو، علی اکبر کو، علی اصغر کو، آپ کے جوان کو، عباس کو، آپ کے پیارے رفقا کو، جب یزیدی تو آپ کو تکلیفیں دے رہے ہو، ظلم و ستم کر رہے ہو، شہید کر رہے ہو، اس وقت امام حسین نے قرآن پاک کی آیت پر عمل کرتے ہوئے آپ ڈرے نہیں، خوف کا 22,000 کا لشکر سامنے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو آزماتے ہیں ڈر سے۔ اب دیکھیں 22,000 لشکر ہو، بدتر ہو تو بندہ ڈر جاتا ہے، یہ ڈر تھا، اللہ نے اس سے بھی آپ کو سرخرو کیا، آپ ڈرے نہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ بھوک سے آزماتا ہے، یہ قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، آپ 3 دن کے پیاسے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، شہیدیوں نے پانی بند کر دیا، آپ کا ننھا منا علی اصغر، ماں کا پیٹ، ماں کا دودھ سوکھ چکا ہے، دودھ کا ایک قطرہ نہیں کہ اپنے 6 مہینے کے بچے کو پلا سکے، شہیدیوں نے پانی بند کر دیا، 3 دن کے بھوکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھوک سے آزمایا، اور آپ ثابت قدم رہے، آپ استقامت پر رہے، آپ نے وبیلا نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال کی کمیوں سے، نہ جانوں کی کمیوں سے آپ نے جان بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، آپ مکہ سے چلے، مکہ سے مدینے کی طرف آئے، مدینہ سے ہجرت کرتے ہوئے کوفہ کی طرف آئے، میدان کربلا میں اپنا سارا سامان لے کر آئے، شہیدوں نے وہ سامان بھی لے لیا، اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مال لے کر، جان لے کر، ان کی کمی سے اللہ پاک آزماتا ہے، اور جب ان پر مصیبت آتی ہے وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہائے ہم لٹ گئے، ہائے ہم مر گئے، یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے تھے و انا الیہ راجعون، اس کی طرف چلے گئے، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے تھے، اللہ کی طرف چلے گئے۔ اور سارے بچے پر بیماری آئے، سارا بچہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر دی جیبا مار کے ڈاکٹر کو خوش، یہ بھی ایک ہے، مصیبت آتی ہے کہہ دینا ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف جائیں گے، یہ وہ حدث تھا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ وَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، جب ان پر مصیبت آتی ہے نا وہ صبر کرتے ہیں۔ امام حسین نے 10 محرم الحرام کو صبر کیا، جب ان پر مصیبت آتی صبر کیا، استقامت کے ساتھ رہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، رحمت بھیجتا ہے۔
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہو کر جنت کی طرف چلے جاتے۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ عنہ پہ یہ وہ درس ہمیں دے کر گئے۔ اچھا آپ ذرا غور کریں، میں چند ایک باتیں آپ کو کرنے لگا ہوں۔ پیارے بھائیو ذرا غور کریں، نوجوان امام حسین العابدین کی 22 سال عمر ہے، آپ کے بڑے شہزادے ہیں، 22 سال عمر ہے، آپ بیمار ہیں، ایک امام حسین العابدین بچے، باقی سارے شہید ہو گئے، آپ ہی سے آگے بہتے اخبار آگے بڑھے، اور انہوں نے بیماری کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا، ورنہ وہ بدبخت آپ کو بھی شہید کر دیتے۔ اس کے بعد علی اکبر 18 سال کا خوبصورت نوجوان، جس کی شکل امام نبی پاک سے ملتی تھی، جس کا مبارک چہرہ حضور سے ملتا تھا، شفیع